کعبے نوحان سجایا میرے محمد نے، دکھیاں نو گل نل لایا، دکھیاں نو گل نل لایا میرے محمد نے، کعبے نوحان سجایا میرے محمد نے، شجرہ میں آپ نو سلام کیتے نے، شجرہ میں آپ نو سلام کیتے نے، جانور میں چل کے کلام کیتے نے، روڑا نو کلمہ پڑھایا میرے محمد نے، کعبے نوحان سجایا میرے محمد نے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دے واسطے ہے، جو کل کائنات دا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، جو کل کائنات دا امیر نواز بھی ہے، غریب نواز بھی ہے، اور ساری دنیا دا گنج بخش بھی، انگنت لا تعداد بے شمار بے حساب درود و سلام آمنہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال تے ساری کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی مقدس ہستی دے پر مختصر حمد و ثنا دے بعد حضرات محترم، اللہ رب العالمین دا عظیم احسان ہے کہ اللہ نے سانو سب نو انسان بنایا۔ اس کے بعد اللہ دا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے سانو سارے نو مسلمان بنایا، اپنے آخری نبی دا امتی بنایا۔ حضرات، اللہ نے اس کائنات کے اندر بہت ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے۔ سائنسدانوں کی تحقیق کے مطابق ہون تک تقریباً 5 ارب مخلوقات دنیا تے آ کے جا چکی ہیں، 5 ارب، اور ہون دی موجودہ تحقیق کے مطابق تقریباً 5 کروڑ مخلوق دنیا دے آباد ہے، 5 کروڑ۔ پیچھے کافی دیر پہلا جو ایک میں پڑھی سی وہ ہی تقریباً 17 یا 18 ہزار مخلوق۔ ہوں جی نوی تحقیق آئی ہے وہ مطابق 5 کروڑ مخلوق دنیا دے آباد ہے، اور 5 کروڑ جڑی مخلوق ہے نا، یہ صرف ایک مخلوق ایسی ہے جنہوں اللہ نے ساری مخلوقات تو الگ مقام دیا۔ ساریا مخلوقات آئیاں اللہ دا ذکر کر دیا رہیاں، اللہ نو یاد کر دیا رہیاں، اللہ رب العالمین دی تسبیحات بیان کر دیا رہیاں، تے اے جڑی ایک مخلوق ہے اینو اللہ نے سپیشل انہاں واسطے، انہاں دی رہنمائی واسطے پیغمبر بھیجے، پیغمبراں دا سلسلہ چلایا، اور پھر پیغمبراں نو اللہ نے آسمان تو سارے نو الگ الگ پیغامات عطا فرمائے، کسی نو صحیفے عطا کیتے، کسی نو کتاباں عطا کیتیاں، اور پھر جدو ساڈے نبی دی باری آئی تے اللہ رب العالمین نے ساڈے نبی نو کل کائنات دے تمام انبیاء دو اعلیٰ مقام شان دے عظمت عطا فرمائیاں، اور ساڈے نبی نو اللہ نے ساریاں امتاں تو اعلیٰ امت عطا فرمائی، اور اس امت دی رہنمائی واسطے اللہ رب العالمین نے آسمان تو قرآن نازل فرمایا،
اور پھر اس قرآن کو بھیج کے نازل کر کے اللہ فرماندے نے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اس قرآن نو میں تواڈے واسطے آسان کر دیتا ہے، اینو سمجھو تے ہے کوئی ایسا جڑا نصیحت حاصل کرنا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، نال اللہ فرماندے نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، اے جڑا قرآن ہے نا یہ میرا ذکر ہے تے اس ذکر نو نازل بھی میں ہی کرنا، اینو میں نازل کرنے والا تے اینیاں حفاظتاں بھی میں خود اللہ کرنا، کیونکہ اس تو پہلا جنیاں بھی کتاباں آئیاں نے نا انہاں دے اندر لوگاں نے اپنی اپنی مرضی دے نال تبادلہ خیال کیتا، کتاباں نو بدلیا۔ داؤد علیہ السلام کے اوپر اللہ نے کتاب نازل فرمائی، زبور، اور زبور دا بھی ہن مکمل اپنا جسم باقی نہیں رہا۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے تورات نازل فرمائی، اور تورات دا بھی کوئی مقام مکمل نظر نہیں ہوندا۔ عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے انجیل نازل فرمائی تے او دا بھی کوئی مقام، لیکن ایک کتاب جنہوں اللہ نے قرآن پاک کہہ کے اس کائنات کے اندر نازل فرمایا، ایک کتاب آج تو 1400 سال 1450 سال پہلا تو نازل ہوئی، اور ادوں تو لے کے اج تک یہ زیر زبر چ فرق نہیں آ سکتا۔ کیوں نہیں آ سکیا؟ کہ اللہ کا قرآن کہندا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، ایک کتاب میں نازل فرمائی ہے، ذکر میں نازل کیتا ہے، ذکر دی حفاظت بھی میں اللہ نے اٹھا لئی۔ اللہ رب العالمین جدی حفاظت کا ذمہ اٹھا لے، کائنات دے اندر کوئی ہستی ایسی نہیں جڑی اے دے اندر ادو بدل کر سکے، اے دے اندر تبادلہ خیال کر سکے۔ اے وہ کتاب ہے جدے بارے اللہ دا قرآن کہندا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اے میں کتاب نازل فرمائی ہے، اے وہ کتاب ہے جدے اندر شک شبہ والی بات کوئی نہیں، جدے اندر اس دے اندر پریشان ہون والی بات بھی کوئی نہیں، کسی نو تکلیف دین والی بات بھی کوئی نہیں، ادھر تے شک کرن دی بھی ضرورت کوئی نہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا لا ریب، ادھر اندر کسی قسم دا تردد کوئی نہیں، عیب کوئی نہیں، یہ بالکل پاک کتاب ہے، جدوں دی آئی ہے ہن تک پاک، ہن تو بعد قیامت دی دیواراں تلک پاک رہے گی۔ یہ کتاب کر دی کی ہے، یہ فائدہ کی ہے، اللہ نے یہ بھی بیان فرمایا، اللہ فرماتے نے ھدی للمتقین، یہ ہدایت دین والی ہے متقی لوگانوں، پرہیزگار لوگانوں، یہ عمل کرنے والے لوگانوں، یہ چلن والے لوگانوں۔ حضرات اللہ دا قرآن کہندا مینوں پڑھو، لوگانوں پڑھاؤ، میرے تے عمل کرو، لوگانوں عمل کرنے والا بناؤ، مینوں پرکھو، لوگانوں پرکھن والا بناؤ۔ ایک قرآن کیسی کتاب ہے جدے اندر عیب کوئی نہیں، جدے اندر ویل کوئی نہیں، ایک کتاب وہ کتاب ہے جس دے اندر اللہ رب العالمین نے عالم انسانیت دے واسطے اننے سبق بیان فرمائے نے کہ ساری زندگی گزارن واسطے کافی نے۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے، اللہ رب العالمین دا قرآن ہے نا، اللہ فرماندے نے شہر رمضان الذی فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان،
قرآن کھول کھول کے بیان کر رہا لوگوں میں انسانوں واسطے ہدایت بن کے آیا لوگوں میں تواڈے فائدے واسطے آیا میں تانوں کامیابیاں دے رستے دکھان واسطے آیا حضرات اج قرآن نو پسے پشت ڈال دیتا گیا اس قرآن نو اج پسے پشت ڈال کے اس قرآن والوں مک موڑ لیا گیا اس قرآن دی تعلیمات نو چھڑ دیتا گیا اس قرآن نو صرف عطا رکھیا اج کل عطا رکھیا پرکھن واسطے نہیں سمجھن واسطے نہیں اج کل اینو سونی کتاب بنا کے گھر دے اندر اچھی جگہ تے رکھن واسطے رکھیا اس کتاب دی قدر اسی کرنے ہاں قدر پہ کرنے ایدی قدر اینو اچھی کتاب بازاروں لے کے اچھا گلاب پہنا کے اچھی قسم دا بورڈ بنا کے اچھی جگہ تے رکھ کے تلیوں دی گزرنا شروع کر دیتا حضرات یہ کتاب اس واسطے نہیں آئی یہ کتاب پرکھن واسطے آئی سمجھن واسطے آئی یہ کتاب ساڈے واسطے اس واسطے آئی ہے اینو پڑھ لو ایدے تے عمل کر لو اینو سمجھ لو تواڈے واسطے جنت دا رستہ کھول دے گی حضرات میں دس رہا چاہنا ایک قرآن ایسی کتاب ہے اس قرآن کو سمجھنا پرکھنا ادھر پہ عمل کرنا ہر مسلمان واسطے ضروری ہے ہر مسلمان واسطے میں کہنا ہے فرض ہے قرآن سننا فرض ہے قرآن پڑھنا سنت ہے تے سننا فرض ہے کیونکہ اللہ کہتے ہیں جدو قرآن پڑھیا جائے آرام دے نال خاموشی نال سنیا کرو اللہ دا قرآن کہندا ہے جدو میری تلاوت ہوئے خاموشی دے نال سنیا کرو اللہ دا قرآن کہندا جڑا میرے نال محبت کرے گا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے کہ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ اس قرآن دے نال محبت کردا ہے نا قیامت والے دن اللہ اس بندے نو بلند مرتبہ عطا فرما دیں گے جڑا بندہ اس قرآن دے نال محبت کردا ہے اس قرآن دے نال پیار کرتا ہے اس قرآن دے نال لو لگا کے رکھتا ہے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے کہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کول بیٹھا اللہ دے پاک پیغمبر جے مینوں کوئی نصیحت ہی فرما دیو اللہ دے نبی فرماندے نے اے ابو ذر تقوی اختیار کر اللہ کو ڈر جا اللہ کو ڈر کے زندگی گزار لے ابو ذر فرماندے سونیا کوئی اور بھی نصیحت فرما دیو اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے اے ابو ذر قرآن پڑھیا کر قرآن پڑھیا کر قرآن پڑھنا اللہ قبر دے اندر روشنیاں فرما دے گا حضرات قرآن وہ کتاب ہے جڑی دنیا دے پڑھنا ہے نا آج دنیا دے سانو پتہ نہیں قرآن فائدہ کی دے گی آج دنیا دے سانو پتہ نہیں قرآن کہندا کی ہے اللہ رب العالمین نے اس قرآن دے اندر مومن دے مسلمان نو ایک کٹ 90 دفعہ پکار کے اعلان فرمایا او مومنو او دنیا دے رہ کے مسلمان کہلانے والو اپنے آپ کو اسلام دا دعویٰ کرنے والو آؤ اللہ دا قرآن پڑھ لو اللہ تعالیٰ آخرت والے دن اچھا مقام عطا کر دے گا حضرات سیدہ عائشہ نے فرمایا اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے ایک قرآن پڑھن دے نال جڑا قرآن پڑھن دی مہارت رکھدا ہے اللہ قیامت والے دن اللہ مقام والے فرشتیاں دے نال ساتھ نصیب فرما دے گا قرآن دے نال جڑا بندہ محبت رکھدا ہے قرآن نو جڑا پڑھدا ہے جڑا سمجھدا ہے سانوں تے قرآن دا پتہ نہیں چل رہا نا قرآن کہندا کی قرآن دا مطلب کی ہے آج میں بات صرف یہ ہی کرنی چاہنا کہ قرآن ہے کہ انہوں سمجھنا کیوں ضروری ہے قرآن کو پڑھنا کیوں ضروری ہے اس واسطے ضروری ہے کہ قرآن کو سمجھے تو بغیر اسی جہلیت کی زندگی گزار اس واسطے ضروری ہے کہ قرآن کو پڑھن تو بغیر سانو دنیا جہان دے کسے کم دا پتہ نہیں قرآن دے اندر اللہ نے کاروبار بیان فرمایا اس طرح کرنا ہے قرآن دے اندر اللہ نے تجارت بیان فرمائی کس طرح کرنی قرآن دے اندر اللہ نے دنیا جہان دا نظام بیان فرمایا بچے پیدا ہون بچے دے پیدا ہون دے بعد یہ دے جمن تو لے کے مرن تک دی ساری زندگی دے تمام معاملات اللہ نے اس قرآن دے اندر بیان فرما دیتے حضرات جڑے لوگ قرآن دے نال محبت کرتے ہیں جنہاں لوگوں نے قرآن دے نال پیار کیتا محبتاں کیتیاں آج میں انہاں لوگوں دے بارے عرض کرنا چاہنا حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ
رحمت اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل بہت بڑے محدث گزرے نے جنہوں نے حدیث کی کتاب لکھی مسند احمد. یہ وہ بندہ جہدے بارے بڑا مشہور ہے کہ اس بندے نے قرآن دے نال بڑی محبت کی. تے محبت کی نہیں کی تھی کہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں ایک سفر تے گیا، امام احمد بن حنبل بیان کرتے ہیں کہ میں ایک سفر تے گیا تے سفر تے پیدل دا سفر چلدے ایک جگہ تے مینوں رات پے گئی، شام ہو گئی، عشاء دی نماز میں مسجد دیکھی، میں کہ مسجد دی نماز پڑھنے نماز پڑھی تے خیال ہی کرنا پیا کہ مسجد وچ ہی رات گزار لی کیونکہ سفر تے کہ بہت دور دا ہے تے رات دا سفر ہے، پتہ نہیں ہے تے اندھیرے دے اندر چلو رات گزارنی ہے اس سے مسجد دے اندر رات گزار لینے ہیں. تے رات کو مسجد دے اندر عشاء دی نماز پڑھ کے بیٹھ گئے نے، ذکر اذکار کرتے نے پے. ادھروں خادم آیا، کاکو آیا، آ گیا باہر. ادھر ساڈا صدر صاحب آئے، آ کے کہندے نے مولوی صاحب باہر نکلو، میں دروازہ بند کرنا ہے. مولوی صاحب نکلو نہ ذرا، میں دروازہ بند کرنا چاہنا. مولوی صاحب کہندے اللہ دیا بندیا میں مسافر ہاں تے مسافر ہاں، رات گزارنا چاہنا مسجد دے اندر رات گزارن دے. کہندا مولوی صاحب پتہ نہیں تسی کون ہو، میں تانوں جاندا نہیں پہچاندا نہیں، علاقے دے لگدے نہیں، تسی مسجد چوں نکلو کوئی شے ہی نہ چوک کے لے جائے. انجی میں نے کہا نکل پا باہر، اے نہ ہن تو پکھا نہ لا کے لے جی، باہر نکل. مولوی صاحب باہر نکلو، کوئی شاہی نہ چکے لا جاؤ. تو مولوی صاحب اندر نے یار میں مسافر بندہ تو میں رات گزارن دے. تے بیان کرنے والا اتنے تک بیان کیتا ہے کہ وہ مولوی صاحب اسرار کرتے رہن دا تے اس خادم نے نا یعنی کہ صدر صاحب نے سارے لتوں پھڑ کے نا مولوی صاحب کو کھچ کے باہر کرنا شروع. آؤ باہر. تے باہر جے دروازے تے پہنچے نہیں تے دروازے تے ایک بندہ گزردا پیا، وہ ویکھیا انہیں رولا سنیا تے اندر آ گیا. آندا کی گل ہے کیوں لڑدے ہو پے؟ تے کہندے نے جی گل ہے مولوی صاحب کہندے نے یار میں رات گزارنا چاہنا مسافر ہاں تے میں نہ پے رہن دے تے اے مینوں باہر کڈدا پیا. تو وہ کہندا جی مینوں ہن پتہ نہیں میری تے ڈیوٹی ہے دروازہ بند کرن دی، میں تے بند کر کے جانا. وہ آندا چلو مولوی صاحب چھڈو پراں، آؤ میرے نال میں تانوں اپنے گھر رات گزارن دینا، تسی میرے کول رات رہو. اسے گھر رات گزارن چلے گئے. جو بندہ کون ہے کہ وہ نان لان والا دروازہ تنور تے نا تنور تے نان لان والا بندہ وہ گھر لے کے گیا. مولوی صاحب آؤ تہاڈی سیوا کرنا. جا کے انہیں کھانا شانا کھلایا، مولوی صاحب نے بستر دیتا، مولوی صاحب لیٹ گئے، رات گزاری. صبح ہوئی فجر ٹائم اٹھے تو اس بندے نے آٹا گھوننا شروع کیتا. تے طریقہ کار کی ہے انہیں ایک بک آٹے دا پایا تے کہندا استغفر اللہ و اتوب الیہ. دوسرا بک آٹے دا پایا کہندا استغفر اللہ و اتوب الیہ. انہیں آٹا گھوننا شروع کیتا، پانی پایا استغفر اللہ و اتوب الیہ. آٹا گھوندا جا رہا، استغفر اللہ پڑھدا جا رہا. مولوی صاحب کو ویکھ کے آندے نے اللہ دیا بندیا دس اے جڑا وظیفہ کرنا کا کوئی فائدہ بھی ہو رہی ہے؟ آندا مولوی صاحب ایک فائدہ وظیفہ میں سن لو نال. آندا کوئی ایک فائدہ جدوں دا استغفر اللہ دا وظیفہ شروع کیتا اللہ نے رزق دے دروازے ہی کھول دیتے، اللہ نے رحمتاں دے دروازے ہی کھول دیتے نے، اللہ نے برکتاں ہی برکتاں کر دتیاں نے. میری ہر دعا قبول ہوئی. آندا مولوی صاحب میری ہر دعا قبول ہوئی ہے ایک تو علاوہ. آندے کیڑی ایک دن دعا قبول رہ گئی ہے؟ آندے جی ایک دعا میری قبول نہیں اج تک ہوئی تے تسی بھی دعا کرو اللہ میری وہ دعا قبول کر دے. باقی تے سب دعاواں میریاں قبول ہو چکیاں. فرماندے نے کیڑی دعا تے رہ گئی؟ آندا مولوی صاحب سنیا کوئی امام احمد بن حنبل ہویا، کوئی امام احمد بن حنبل ہے تے وہ قرآن نال بڑا پیار کردا ہے تے میں چاہنا کہ اللہ میں دعا کرنا ربا جنی دیر تک امام احمد بن حنبل نال ملاقات نہ ہو جائے مینوں موت نہ دئی. تے امام احمد حنبل جڑے نے اٹھ کے بیٹھ گئے، لیٹے تھے نا انہوں کی پتہ ہے امام احمد بن حنبل لیٹے نے اٹھ کے بیٹھ گئے. آندے نے وہ کون ہے بندہ جاننا؟ آندا جی کسے دسیا کہ بہت دور کتے ہوندے نے تے دعا ہی کرنا اللہ میں تے جا نہیں سکتا تے ایتھے ہی بھیج دے. نال دا دعا میں کرنا اللہ میں تو تے جا نہیں سکتا ایتھے ہی بھیج دے. تے نالے اصل وچ گل اے کہ امام احمد بن حنبل وہ بندہ ہے جنوں 3 بادشاہاں نے سزاواں دتیاں. 3 بادشاہاں نے کوڑے مارے نہ ہن تک. دیکھو کیویں کہندے جی بادشاہ نے پوچھا اے امام احمد دس کہ اے جڑا قرآن ہے نا یہ اللہ دی مخلوق ہے تے کیا اللہ دی مخلوق ہے؟
کہتے ہیں قرآن اللہ دی مخلوق نہیں، القرآن کلام اللہ، قرآن اللہ دا کلام ہے، مخلوق نہیں۔ اندر اے مخلوق وہ سنیا کہ مخلوق کہلاتے سن، یہ اندر کلام ہے۔ تے اس گل تو انہوں نے انہوں کوڑے مارے نے، تین بادشاہوں کو سزاواں مل چکی ہیں تے اتنی محبت قرآن نال کرتے نے، کہندے نے قرآن اللہ دا کلام ہے، مخلوق نہیں۔ تے اس گل تو انہوں نے بٹے پہ کوڑے پائی رہے۔ تے امام بخاری رحمہ اللہ بخارے تو چلے تے بخارے تو بغداد آئے تے آئے کال واسطے صرف وہ ویکھن کے کوڑا کیسا ہے جڑا امام احمد حنبل نو بجدا رہا۔ تے جو کوڑا ویکھیا تے امام بخاری گش کھا کے ڈگ پے، گش کھا کے ڈگ پے۔ کیا کوڑا جڑا اے اگر ہاتھی نو وجے تے ہاتھی ڈگ پوے، اے ہمت ہے۔ امام احمد بن حنبل دی وچ میں کوڑے کھا کے بھی برداشت کر لیا۔ آزاد او امام احمد بن حنبل تے جاندے نے دعا کر دو تسی کہ اللہ میری یہ بھی دعا قبول کر لے، مینوں امام احمد بن حنبل دے نال ملاقات کروا دے۔ تے امام صاحب فرماندے نے کہ او نانا لیا اللہ نے تیری دعا قبول کر لی ہے تے بے اللہ نے تیرے گھر پہنچا دیا، اللہ نے تیرے گھر پہنچا دیا۔ تے پہنچایا کیویں بھی آ گھسیٹ کے لتوں پھڑ کے کھچ کے تیرے گھر اللہ نکال دیتا۔ آزاد جنہاں قرآن دے نال محبتاں کیتیاں انہاں کو اللہ نے دنیا تے مقام کی دیتا۔ اللہ رب العالمین نے دنیا دے آسے آسے بندے بنائے۔ آدھرا میں ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ اے وزیر آباد دے اندر ایک بہت بڑے محدث گزرے، حضرت عبد المنان وزیر آبادی دے نام تے مشہور ہے۔ انہاں دے نام تے اج بھی بہت بڑا ادارہ چلدا پیا۔ اس ادارے دے اندر بہت سارے لوگ اللہ دے کلام نو حفظ کردے نے، میں اس کلام نو اللہ دے کلام نو پڑھدے نے، پڑھدے نے، ترجمے پڑھدے نے، کلاساں پیاں لگدیاں نے۔ انہاں اللہ رب العالمین دا کرنا ایسا کہ انہاں دے باپ نے انہاں نو 6-7 بیٹے اللہ نے عطا فرمائے نے۔ 6-7 بیٹے اللہ نے سارے ٹھیک دیتے۔ ایک بیٹا نبینا عطا کر دیتا، اللہ نے ایک بیٹے دیاں اکھاں نہیں دتیاں، نبینا تے 6-7 بچے 6-7 بچے اللہ نے دیتے نے، 6-7 ماشاءاللہ قائم نے، حج قائم نے، لتاں باواں ٹھیک ٹھاک، سارے جسم ٹھیک ٹھاک۔ تے انہاں 6-7 نوں نے سکولے پایا، کوئی انجینئر بن گیا، کوئی ڈاکٹر بن گیا، بہت بڑی بڑی پوسٹاں تے بن گئے بہ گئے۔ تے ایک جو بچہ ہے وچوں جڑا نبینا ہی تے اے کسے کام دا نہیں، چلو چوک کے مسجد چھڈ تو مسجد لے کے ایک صاحب ذرا بچے نو قرآن پڑھا دو، اے نکما ہے ہی انہاں اینو کسے کام دا پتہ نہیں، الفاظ جے باپ ادا کر رہا اینو کسے کام دا من، چلو تسی قرآن پڑھا چھڑو۔ مول صاحب نے قرآن پڑھانا شروع کیتا تے قرآن پڑھتے رہے حفظ کر کے، حفظ اللہ نے عطا کر دیتا۔ قرآن پاک نبینا بندہ اللہ نے سینے دے وچ قرآن اتار دیتا، پھر پڑھتے رہے تے وقت دے عالم بن گئے، وقت دے شیخ الحدیث بن گئے تے محدث بن گئے۔ تے باپ فوت ہویا، ایک ٹائم ایسا آیا کہ باپ فوت ہو گیا تے باپ کچھ دیر بعد کسی بندے نوں خواب وچ ملیا تے خواب وچ مل کے انہیں پوچھا سنا تو تے فوت ہو گیا تے کیسا اگلا منظر؟ تو بندے نوں کہندا باقی جنہاں پتراں میں انجینئر بنایا نا، جنہاں پتراں میں ڈاکٹر بنایا، بڑیاں بڑیاں پوسٹاں تے لوایا، اج تک انہاں نوں کوئی بات ٹھنڈی تے گرم بھی نہیں آئی۔ تے آ جڑا لونا سی نا اینوں میں قرآن پڑھایا، اے دے ولوں روز اللہ ٹھنڈیاں روز دے ولوں اللہ رب العالمین میرے واسطے رحمتاں برکتاں بھیج رہے نے۔ حضرات قرآن وہ چیز ہے جنہوں پڑھن والا دنیا تے بھی کامیاب، جنہوں پڑھن والا قبر دے اندر بھی کامیاب، جنہوں پڑھن والا کل حشر میں بھی کامیاب، جنہوں پڑھن والا قیامت والا دن آئے گا اللہ رب العالمین انہوں کامیابیاں عطا کر کے جنت کا داخلہ عطا کر کے۔ حضرات میرے تیرے پاک نبی حاضر میں تیرے اپنے نبی دے بارے بات سناواں۔ اللہ رب العالمین دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی، اے اللہ اس قرآن میں محمد دے دل دی بہار بنا دے۔ حالانکہ اللہ رب العالمین دے پاک پیغمبر او نبی نے کہ قرآن نو پڑھ دے نے، قرآن نو سمجھ دے نے، ہر ویلے قرآن دے نال لاؤ لگائیے، پھر بھی اس کے باوجود کہہ رہے نے اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی، اللہ اس قرآن نو میں محمد دل دی بہار بنا دے۔ اللہ دا قرآن کہندا اے مشکل کام نہیں جے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ
لِلذِّکْرِ فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ۔ او لوگوں میں تواڈے واسطے آسان بنا کے بھیجیا گیا، میں تواڈے واسطے آسان بن کے آیا ہوں۔ ہے کوئی ایسا جڑا نصیحت حاصل کر سکے، جڑا کوئی مینوں سمجھ سکے، جڑا پڑھ سکے؟ کہ اللہ رب العالمین دے پاک پیغمبر فرماندے جنہاں لوگاں نے قرآن نو پڑھیا نا انہاں لوگاں واسطے اللہ نے بڑے مقام رکھے نے، جنہاں قرآن نو پڑھیا نہیں اللہ نے انہاں واسطے جہنم بنا دیتی ہے، جنہاں قرآن نو سمجھیا نہیں اللہ نے جہنم ٹھکانہ بنایا۔ تے جہنم کیڑی چیز ہے؟ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤوہا فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين۔ جنہاں لوگاں نے اللہ دا ذکر چھڑ دیتا، جنہاں لوگاں نے اللہ دا قرآن پڑھیا نہیں، قرآن سمجھیا نہیں، قرآن دے عمل کیتا نہیں، اللہ فرماندے نے میں قیامت والا دن آئے گا انہاں دے گروپاں دے گروپ بنا کے، انہاں دے جھنڈاں دے جھنڈ بنا کے جہنم دے اندر داخل فرما دیاں گا۔ تے جڑے جہنم دا دروگا ہوئے گا جدوں اے جھنڈ جہنم ول آ رہے ہون گے تے جہنم دا دروگا پوچھدا دسو نا الم یاتکم رسل منکم، کیا تواڈے وال کوئی ڈران والا نہیں سی آیا؟ تے کہندے کی نے قالوا بلا ولکن حقت کلمات العذاب علی الکافرین۔ جنہاں نے اللہ دے قرآن نو منیا نہیں، پرکھیا نہیں، سمجھیا نہیں، اللہ نے جہنم بنا دیتی۔ نال اللہ فرماندے قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوى المتکبرین۔ جنہاں نے تکبر کیتا، غرور کیتا، جنہاں نے فخر کیتا، اللہ دے قرآن نو چھڑ دیتا، اللہ دے قرآن دیا مخالفتاں کر دیتیاں۔ آج دنیا دے اللہ نے قرآن نازل فرمایا، ایک کتاب ساڈے کول موجود ہے، قرآن پڑھیا نہیں، اینو سمجھیا نہیں، ایدے تے عمل کیتا نہیں، زندگی گزاری ہے قرآن تو دور ہو کے اللہ دی نافرمانیاں دے اندر زندگی گزاری ہے، اللہ دے پاک پیغمبر دیا نافرمانیاں دے اندر اللہ رب العالمین نے ایسے لوگاں واسطے جہنم بنا دیتی۔ جنہاں لوگاں نے اللہ کو ڈر کے زندگیاں گزاریاں، جنہاں لوگاں نے اللہ دے احکامات دے مطابق زندگیاں گزاریاں، اللہ نو رب منیا، اللہ رب العالمین دی بات منی، اللہ دے پاک پیغمبر نو نبی منیا، اللہ دے نبی دی بات منی، انہاں لوگاں واسطے اللہ فرماندے نے وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ جنہاں قرآن پڑھیا اللہ فرماندے انہاں میں اکٹھا کر کے انہاں دے گروپ بنا کے انہاں دے میں جھنڈ بنا کے جنت دے داخلے عطا کر دیواں گا تے جنت دا جڑا دروگا ہوئے گا، جنت دا چوکیدار ہوئے گا، یہ جو جنت وال جان کے تے دور ہی انہاں نو سلام کرے گا، تواڈے تے سلامتی ہوئے جاؤ سلامتی دے نال آج جنت دے اندر داخل ہو جاؤ، جنت تے چلے جاؤ تے جڑا جنت تے چلا گیا ایک دفعہ اللہ فرماندے نے فادخلوها خالدین، انہیں کبھی واپس نہیں ہونا، انہیں جنت جو کبھی باہر نہیں نکلنا۔ حضرات اللہ دا قرآن کہندا آؤ میرے تیرے نبی دی بات، میرے پاک پیغمبر او نبی جنہاں نو اللہ فرماندے نے اس کائنات کے اندر پوری دنیا واسطے رحمت بن کے آئے نے، او نبی نے جنہاں دا اخلاق دنیا تو اعلیٰ اللہ نے بنایا، او نبی نے جنہاں نے روح تے رئیف نبی بنایا، او نبی نے کل کائنات واسطے رحمت بن کے آئے۔ وہ نبی کہہ رہے ہیں وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اللہ اکبر،
قرآن نو اج پڑھ لو، سمجھ لو، عمل کر لو، کہ ایسی بات نہ ہوئے کہ کل قیامت والے دن آقا فرما دے وقال الرسول، قرآن کہندا کہ رسول کہیں گے، ساڈے نبی کہیں گے یا رب اے میرے اللہ انا قوم اتخذوا، اللہ اے جڑی میری قوم ہے نا، حاضل قرآن محجورا، انہوں نے قرآن نو چھڑ دیتا، انہوں نے قرآن نو پسے پشت ڈال دیتا، انہوں نے قرآن دے عمل نہیں کیتا، انہوں نے قرآن دے عمل کیتا اللہ نے نماز سے جنت دے داخلے رکھے، انہوں نے عمل نہیں کیتا، قرآن نو سمجھا پرکھیا نہیں، اللہ رب العالمین نے انہوں واسطے جہنم بنائی ہے۔ حضرات اللہ دا قرآن آج سمجھ لو، پرکھ لو، پڑھ لو، اس دے عمل کر لو، زندگی اللہ نے عطا کی دی، اس زندگی نو غنیمت سمجھ کے اس قرآن نال محبت کر لو۔ آج اساں قرآن نو رکھیا صرف بیٹیاں ودا کرن واسطے، انہاں دے سر دے اوتے رکھن واسطے، آج اساں قرآن نو رکھیا صرف قسماں اٹھان واسطے، آج اساں قرآن نو رکھیا صرف گھراں دے اندر اونچی جگہ تے رکھن واسطے کہ ساڈے گھر دے اندر قرآن پاک موجود ہے۔ آج قرآن رکھیا لیا کے بازاروں بہت سارے بندے ایسے بھی ویکھے جنہاں نے کبھی قرآن پڑھیا نہیں، کھولیا نہیں، لیکن قرآن پاک کو بازاروں لیندے، لو جی مسجد وچ رکھ دیو، مدرسے وچ رکھ دیو، اس قرآن نو بچے پڑھن گے مینوں اجر ملے گا۔ اللہ جاندا جس بندے نے قرآن نو آپ نہیں پڑھیا، آپ سمجھیا نہیں، آپ عمل نہیں کیتا، او دے واسطے اے دنیا جہان دی اے لوکاں دے ثواب، لوکاں دے اجر جڑے لوگ کرن گے او کس کام آون گے۔ حضرات اللہ نے قرآن نازل فرمایا، آقا فرماندے اس قرآن دے نال، اس قرآن دی وجہ نال بہت ساری امتاں نو اللہ نے مقام عطا کیتے، بہت ساری امتاں نو اللہ نے رشتہ نبوت کر دیتا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔